السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم واقعی اس دن کے لیے تیار ہیں جب ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اگر آج ہماری زندگی ختم ہو جائے تو ہمارے اعمال کیا جواب دیں گے؟ دنیا کی دوڑ میں ہم بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کیا ہے؟ آج کی یہ بات شاید آپ کی زندگی بدل دے، آخر تک ضرور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ آج انسان صبح سے شام تک رزق، گھر، بچوں، کاروبار اور دنیاوی مسائل میں مصروف رہتا ہے۔ یہ سب ضروری ہے، مگر سوال یہ ہے کیا ہم اپنے رب کے حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم دن بھر لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے چند منٹ نکالنا بھی مشکل لگتا ہے۔ نماز جو ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق ہے، اکثر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، مگر دلوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں پکار رہی ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سوچئے ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم کتنے گناہ روز کرتے ہیں۔ کبھی زبان سے کرتے ہیں، کبھی آنکھوں سے کرتے ہیں، کبھی دل میں کرتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، لیکن موت نہ عمر دیکھتی ہے نہ وقت دیکھتی ہے۔ کتنے لوگ کل ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں ہیں۔ ان کے بھی خواب تھے، ان کے بھی منصوبے تھے، ان کے بھی کوئی ارادے تھے، مگر وقت ختم ہو گیا۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہاں کی خوبصورتی وقتی ہے، دولت، شہرت، طاقت سب یہیں رہ جائے گی، قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر روشن ہو، حشر آسان ہو اور جنت نصیب ہو تو ہمیں آج سے بدلنا ہوگا، ہمیں آج سے توبہ کرنی ہوگی، سچی توبہ، ایسی توبہ جس میں دل بھی روئے اور آنکھیں بھی روئیں۔ نماز کی پابندی کریں، چاہے ایک وقت سے شروع کریں مگر چھوڑیں نہیں۔ قرآن سے تعلق جوڑیں، روزانہ چند آیت ہی سی مگر پڑھیں ضرور۔ استغفار کو اپنا ساتھی بنائیں، کیونکہ استغفار دلوں کو پاک کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، اگر بندہ ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف کئی قدم بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے ایک بار پکارتے ہو تو میں 70 بار لبیک کہتا ہوں۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ معاف نہ کر سکے، بس
شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو۔ آج اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں اللہ سے دور ہوں؟ ہاں تو واپس آ جائیں، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، کامیابی صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اصل کامیابی صرف جنت ہے۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اللہ قرآن سے محبت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو نور فرما۔ زندگی بہت مختصر ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ آخری دن کب ہوگا۔ آج اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، سچی توبہ کر لیں، اپنی نمازوں کو سنوار لیں، تو یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہم رات کو سوتے ہیں تو اپنے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، لاک لگا لیتے ہیں، تو میرے اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، دن کو بھی کھلا ہے، رات کو بھی کھلا ہے، لیکن میرا اللہ رات کو دروازہ اور کھول دیتا ہے، سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بس ایک سچی نیت اور ایک سچا قدم چاہیے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے، نماز قائم کرنے، قرآن سے جڑنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔